اسی کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے والذین آمنو، اور بہرحال وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہی تو لوگ جنت والے ہیں، جیسے پہلے ابھی ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا اصحاب النار ان کو کہا گیا، اور نیک لوگوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی، جو کہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، ان یہودیوں سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک یعنی احسان کریں گے کرنا، وذی القربہ، اور قرابت والے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولو، اور کہا کرو للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات کہا کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ثم، اس کے بعد کیا ہوا، ثم تولیتم، پھر دوبارہ پلٹ گئے، سب کے سب دوبارہ پلٹ گئے، تولیتم، پھر منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے سے کچھ لوگ تھے جو ٹھیک رہے، اور وہ تمہیں منع کرتے تھے کہ شرک نہ کرو، اور وانتم معرضون، تم کو وہ لوگ ہو جو منہ موڑنے والے ہو، تم ہو ہی اسی نسل کے، تم ہو ہی اسی فطرت کے، تم معرضون ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ ہاں، آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے، یاد کرو وہ دن، وہ وقت جب ہم نے تم سے یہ بھی وعدہ لیا تھا، میثاقکم، تمہارا وعدہ ہم نے لیا تھا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنے لوگوں کو گھروں، ولا تخرجون انفسکم، اور تم اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، اس وقت تو تم نے اقرار کر لیا تھا، وانتم تشہدون، تم گواہی بھی اس وقت دیا کرتے تھے، پھر کیا کیا، پھر ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر یہ تم ہی لوگ تھے نا جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے، تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو جان سے مارنے لگے، وتخرجون فریقا منکم، تم میں سے ایک گروہ وہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ تخرجون، نکال دیا کرتا تھا تم میں سے ایک گروہ، منکم، من دیارہم، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا کرتا تھا، ہے، تظاہرون علیہم، اور تم کیا کرتے تھے، تم مدد کرتے تھے ان کی، بالاسم والعدوان، جو وہ ظلم کرتے تھے، اور وہ جو بالاسم جو گناہ کرتے تھے، اور والعدوانی وہ جو زیادتی کرتے تھے، تم کیا کرتے تھے، تم ان کی مدد کرتے تھے، تظاہرون علیہم، وَإِيَّاتُكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں، کون، اسارا، قیدی، یعنی قیدی بن کر جب تمہارے پاس آئیں، تفادوہم، تو تم تو فدیہ دے کر ان کی جان چھڑا لیتے ہو، ہیں، ان کو فدیے کے ذریعے تم ان کی جان چھڑا لیتے ہو، تفادوہم وہوا محرم علیکم، جبکہ حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا، اخراجہم، ان کا نکالا جانا تم پر تو حرام کیا گیا تھا، تم نے ان کو نکال بھی دیا، اور نکالنے کے بعد پھر فدیہ بھی وصول کیا، یہ بات تو محرم تھی تمہارے اوپر، حرام کر دی گئی تھی، علیکم، تمہارے اوپر، اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالا جانا۔ دراصل یہ یہودی، یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو موجود یہودی تھے، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوا کرتے تھے۔ یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا، کہ میں اس کو اسکرین پہ لے آؤں ذرا، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم ہی تو وہ لوگ ہو، کہاں سے تم پارسا بن رہے ہو، یہ وہ بڑے بڑے عجیب کمپلیکیٹڈ قسم کے یہودی۔ تو تورات میں نا بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے، یہ حکم توریت، ان کی جو کتاب تھی جو ان کو دی گئی تھی، اس میں ان کو سب سے پہلے 3 ان کو حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، دیکھو بھائی، ایک دوسرے کو ہرگز قتل مت کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسروں کو
وطن سے مت نکالنا، جلا وطن مت کرنا، نمبر 3۔ اور اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے مثال کے طور پر غلام بنا دیا گیا ہے یا لونڈی بنا دیا گیا ہے، تو اسے اسے خرید کر آزاد کر دیں، پیسے نہ وصول کریں، غلام نہ بنائیں بلکہ آزاد کرنے کی روش اختیار کریں۔ اب وہ تو اس پہ عمل ہوا، اور کافی عرصے تک نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا کہ قتل نہیں کرنا اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، وطن سے نہیں نکالنا، یہاں تک کہ پھر مدینہ منورہ کے آس پاس جو آباد جو یہ یہودی تھے، ان کے نا دو بڑے قبائل تھے۔ ایک کا تو نام تھا بنی قریظہ، قریظہ، ضا ہے آخر میں، اور دوسرے کا نام تھا بنی نذیر، ضاد نذیر۔ تو یہ عہد ان چلا، اور انہی دونوں قبائل میں جو بنی قریظہ اور بنی نذیر تھے، ان میں منتقل ہوا۔ اچھا، اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مدینہ شریف میں مشرکوں کے بھی دو قبیلے تھے۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آج ہندو ہوتے ہیں لوگ، بت پرستی کرنے والے۔ اچھا، یہ یہودی جن کے میں نے دو قبیلے بتائے نا، بنی قریظہ بنی نذیر، تو یہ یہودیوں کے تھے۔ اور جو مشرکوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ڈسکرپشن میں دوں گا تو وہاں سے آپ پڑھیے گا۔ اوس اور خزرج یہ مشرکوں کے مشرکین کے دو قبیلے تھے۔ تو ان دونوں قبیلوں کی نا ایک ایک دوسرے سے تھی دوستی، اور دوسروں سے تھی دشمنی، ایسے کہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا نا بنی قریظہ، وہ ہندوؤں کے مشرکین کے قبیلے اوس کے ساتھ دوست بنے ہوئے تھے، ان کے حلیف تھے۔ اور جو یہودیوں کا وہ والا تھا بنی نذیر، تو وہ مشرکین کے خزرج کے قبیلے کے ساتھ رہتے تھے۔ اور 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 ہر ایک قبیلے نے آپس میں ایک دوسرے کو دوست بنا کے رکھا ہوا تھا۔ حلیف یعنی قسم اٹھا رکھی تھی، حلیف کہتے ہیں جب قسم اٹھا لی جائے، قسم اٹھا رکھی تھی۔ اور یہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ دیکھو، اگر ہم میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہوا تو دوسرا بھی اس کی مدد کرے گا، ہے نا؟ جیسے بنی نذیر کے یہودیوں نے خزرج والے ہندوؤں سے کہا، مشرکوں سے کہ تم دونوں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ اگر بنی نذیر پر ہم پر ہوا تو تم بھی ہماری مدد کے لیے آؤ گے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر خزرج قبیلے کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو ہم جنگ لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب یہ جو اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے جو کہ مشرکین کے قبیلے نا، ایک مرتبہ ان میں جنگ ہو گئی آپس میں۔ تو کیا ہوا؟ یہ تو دونوں آپس میں مشرکین تھے، ان کی آپس میں جنگ ہو گئی۔ تو ادھر جو دو قبیلے یہودیوں کے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا کیا تعلق تھا ان کی آپس کی جنگ سے؟ ہے، لیکن بنی قریظہ نے اوس کی مدد کی اور بنی نذیر نے خزرج کی مدد کی، اور اپنے اپنے حلیف کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے خلاف تلواریں چلائیں، یعنی آپس میں بھی لڑ گئے نا۔ بنی قریظہ یہ یہودی، بنی نذیر یہ بھی یہودی، جنگ ان کی نہیں تھی، ایک پارٹی ان کے ساتھ ہو گئی، ایک پارٹی ان کے ساتھ ہو گئی، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو جب تلوار چلائیں گے اور جنگ لڑیں گے تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ان سے تو وعدہ لیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ اور جب جب جنگ ہوتی تھی یہی ہوتی تھی، بنی قریظہ اوس کی مدد کرتے تھے، بنی نذیر خزرج کی مدد کرنے کے لیے آ جاتے تھے، اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے تھے، تیر چلاتے تھے، اور بنی قریظہ بنی نذیر کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، اور بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے گھروں کو، ظاہر سی جب جنگ ہوتی ہے نا تو مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، تو پھر تو گھر ویران ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں کو ویران کر دیتے تھے۔ گویا پھر اس طرح سے یہ سسٹم بن جاتا تھا کہ جب دو مشرکین کی آپس میں، قوموں کی، قبیلوں کی جنگ ہوئی، تو ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی آپس میں ہو گئی ایک دوسرے سے۔ تو ایک یہودیوں نے دوسرے یہودیوں کو گھروں سے نہیں بھی نکال دیا، ہے نا، ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیا، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تھے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے نا، تو جنگ میں جب سامنے والی فوج کا کوئی سپاہی، آدمی ہو یا عورت، وہ اگر پکڑ لیا جائے تو غلام بن جاتا ہے، اور عورت ہو تو وہ لونڈی بن جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ادھر کے بھی لوگ پکڑے جاتے تھے، ادھر کے بھی لوگ پکڑے جاتے تھے، دونوں ہیں یہودی، تو وہ ان کو قیدی بنا لیتے تھے۔ یہ والے جب ان کے خود کے گرفتار ہوتے تھے، ان کو وہ قیدی بنا لیتے تھے۔ اس طرح سے قیدی
پیدا ہو جاتے تھے، غلام بن جاتے تھے۔ اور ان سے کیا وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی دیکھو غلام پانا، لونڈی پانا، تمہیں پتہ چلے تمہارے میں سے ہو، تمہاری قوم کی ہو، یہودی ہو، تو اسے خرید کر آزاد کر دینا۔ ہاں، بلکہ الٹا اپنا مال خرچ کرنا اور اس کو آزاد کرنا، غلام نہیں بنے رہنے دینا۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تھے، مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ گرفتار ہوتا تھا ہے، تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ لگ جاتا نا، یہ تو وہ ہوا ہے کہ زندہ پکڑا ہے، لیکن اگر زندہ نہ پکڑا ہوتا، وہ بھی لڑ رہا ہوتا، تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دیر نہیں لگاتے تھے، قتل کر رکھ دیتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی بھائی عجیب قسم کے لوگ ہو، کچھ تمہارا سمجھ میں نہیں آتا، یہ کرتے کیا ہو تم لوگ آپس میں؟ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور پھر فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، عجیب پاگل لوگ ہو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں تو بھائی توریت میں یہ حکم دیا گیا تھا اور دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ تو اس پر ان سے پھر یہ کہا گیا کہ اچھا یہ بات ہے کہ فدیہ دے کر چھڑاتے ہو اپنے لوگوں کو، اب تو بھائی پھر تم ان کو ایک دوسرے کو قتل ہی کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ توریت میں تو تمہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے نا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اصل میں جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے جو ہے نا، اگر کیونکہ یہ جنگ ہے اور جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگر اگرچہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہمارا وعدہ ٹوٹ رہا ہے، تو لیکن ہمیں اس بات سے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے جو حلیف ہیں وہ دوسروں کے قیدی بن جائیں، ذلیل ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو، ابھی سوچیں سنیں آپ کے وہ کہتے کیا تھے، کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا ہے تو جو ہمارے پارٹنرز ہیں، جن سے ہمارا الائنس ہے، ان کی ذلت ہوگی۔ البتہ اگر ہم ان کو پیسے دے کے اپنے حلیفوں، اپنے قوم کے لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں تو اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے بیچ میں سے احکام الہی کے اندر سے بیچ میں سے جو کمپلیکیشنز نکالی ہیں اور فارمولے نکال لیے، اسی حرکت پر انہیں اس آیت کے اندر ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ ہاں جی، تو اس آیت کے اندر انہی کی ملامت کی جا رہی ہے نا، کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے کا عہد کیا تھا، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے کا عہد کیا تھا، اور قیدیوں کو چھوڑانے کا عہد کیا تھا، تو یہ دو رنگی کس بات کی ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کس چیز کا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہو ہیں، اس میں تو دریک نہیں کر رہے، اس میں تو نہیں رک رہے، جلا وطن ملک سے باہر نکالنے میں بھی نہیں کر رہے، اور جب کوئی گرفتار ہو کر آ جاتا ہے اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو مان لیتے ہو، کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ کون سا ماننے کا طریقہ ہے کہ کچھ مان لیا؟ جتنا ہمیں سمجھ میں آئے گا نا، آج کے دور کے مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی شرعی مسئلہ بتایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں بڑی حیرت کی بات ہے اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، حالانکہ وہ عوام ہوتے ہیں اور ان کا علم دین سے دور کا بھی کوئی کسی مدرسے کے پاس سے بھی نہیں گزرے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم اچھا آتے سوالی بن کر ہمارے پاس ہی ہیں، اور جب اس کا شرعی طور پہ مناسب درست جواب دے دیا جاتا ہے تو چونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آئی مولانا صاحب آپ کی بات، یہ ہماری بات تھوڑی ہے، کھولو قرآن، کھولو حدیث، کھولو فقہ کی کتاب، یہ شرعی مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ضرور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، اور جب ان کو بتا دیا جائے کہ یہ وہاں لکھا ہے تو وہ اتنی مہنگی 17 جلدوں پر کتاب کہاں سے جا کے خریدیں گے؟ انٹرنیٹ پہ تو ہے نہیں وہ، لیکن ان کو پوچھنا ضرور ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ اور ان کو یہ بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ والی بات تو آپ کی نا ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ والی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو بس جتنا جتنا ہمیں سمجھ میں آئے گا نا بھائی اتنا اتنا کرو، اسلام اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، ان مولویوں نے تو اسلام کو بڑا پیچیدہ اور بڑا مشکل بنا دیا ہے، بھائی بھائی سنو سب کی، کرو اپنی۔ تو یہی تو یہودی کرتے تھے، اور یہ تو یہودی ابھی بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہیں ماننا، یہ اس بات کا کیا معنی ہے؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ بات کیا چل رہی ہے؟ یہی فرمایا گیا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تمہارے پاس وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ،
اور تو تم معاوضہ دے کر یا فدیہ دے کر تم ان کو چھوڑا لیتے ہو، وہ ہوا محرم، محرم حرام کیا گیا تھا تم پر، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، علیکم اخراجہم، ان کا تو ویسے ہی ان کا گھر سے نکال دیا جانا، قیدی بنا لیا جانا ویسے بھی ان کے اوپر حرام کر دیا گیا تھا، اب ان کو قیمت دے کے چھڑا لینے سے تم کوئی تم نے کون سا بڑا کارنامہ کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتابی، کیا تم کتاب کے یعنی کہ توریت کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم تکفرون انکار کرتے ہو؟ تو بتاؤ، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پھر بتاؤ کہ پھر کیا جزا ہے اس شخص کی، یفعل یفعل ذلک منکم، جو ایسا کام کرے تم میں سے ہے، ورنہ ہم بتاتے تھے الا خزیون، رسوائی ہے، ذلت اور رسوائی ہے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی ہے کہ قرآن کے بعض حصے کو مان لیتے ہو، قرآن کے بعض حصے کو نہیں مانتے ہو، مجھے پتا ہے توریت کی بات ہو رہی ہے، تو آج کے دور کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، قرآن کا حکم ہی بدل دیتے ہیں، قرآن کے اندر یہ لکھا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے، عربی سیکھنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی، آپ خود کیوں نہیں علماء بنتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ خود کیوں نہیں عالم بنتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں عالمہ بنتی ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، ہم اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیں گے؟ آپ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ آپ بنے نا، آپ سیکھیں عربی گرامر، آپ سیکھیں قرآن کی گرامر، آپ سیکھیں عربی زبان، آپ سیکھیں یہ تفسیر، خود سیکھیں، بے شک اپنے بچوں کو بھی بنانے کا ارادہ کریں، آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے والدین چاہتے تھے کہ ہم عالم بنیں، وہ بنا نہیں پائے، اب ہم اپنے بیٹے کو ضرور عالم بنائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ خود بنیں، آپ مولویوں کے اوپر اعتراض نہ کریں، آپ مولانا پر علامہ پر اعتراض کر کے اپنے آپ کو مرتد مت بنائیں، اپنا خاتمہ جو ایمان پہ ہونے والا ہے اس کو مشکوک نہ بنائیں، اگر آپ کو زیادہ کوئی خرابیاں نظر آ رہی ہیں دین کے اندر، اسلام کے اندر زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے، آپ کو علماء میں زیادہ خرابی نظر آ رہی ہے، آپ کو مولوی نام سے نفرت ہو گئی ہے، آپ کو مولانا نام سے چڑے، آپ بنیں، آپ سیکھیں، آئیں قرآن کی طرف، آئے حدیث کی طرف، آئے کریں درس نظامی، درس نظامی کرنے کی نیت سے نہ کریں، ویسے ہی علم حاصل کرنے کے لیے جوائن کریں، پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اصل بات کیا تھی، اصل بات مسئلہ کیا تھا، ورنہ اللہ خزیون فی الحیات الدنیا، اور صرف دنیا میں نہیں، وہ یوم القیامتی، اور قیامت والے دن، یردون الی اشد العذاب، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ پھر قیامت والے دن ان کو لوٹا دیا جائے گا، وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین، اشد العذاب کا مطلب ہے شدید ترین عذاب کی طرف، اور جان لو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ تجھ کے نہیں اللہ تعالیٰ غافل ہرگز، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم لوگ کرتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، سب پتہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو لے لیا ہے، خرید لیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پریورٹی دے دی ہے دنیا کی زندگی کو، آخرت کی زندگی حالانکہ بڑی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، انہوں نے خریدی کیا؟ دنیا خریدی، کس کے بدلے میں؟ بالآخرتی، تو بس اس وجہ سے اب بھائی اس وجہ سے فلا یخفف عنہم العذاب، ہر ہر ہرگز، اچھا یہ جو میں ہرگز کہتا ہوں نا، یہ تو اس سے آتا ہے لن، یہ مجھے معلوم ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ ہرگز نہیں کا معنی پیدا کرتا ہے، مضارع کے مستقبل کے اندر کسی چیز کے نہ ہونے پر تاکید کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایک تاثر آتا ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب نہیں، ہرگز عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، مطلب کسی کسی سے عذاب کو ہلکا بھی کیا جاتا ہے، یہ قانون ہے، کیا جائے گا بھی کبھی جہنمیوں میں سے، لیکن ان کے بارے میں کہہ دیا، انہوں نے تو خرید لی تھی نا دنیا، مل گئی ان کو دنیا، دنیا میں دنیا کی نعمتیں ان کو مل گئی، دنیا کی امیری ان کو مل گئی، ٹھیک ہے، یہ ساری زندگی نعمتوں میں رہے، آخرت ان کو نہیں ملے گی، آخرت کی نعمتیں ان کو نہیں ملیں گی، اور آخرت کی ایک نعمت یہ بھی ہے، وہ بھی نعمت کی قسم ہے کہ کسی جہنمی پر جو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ اس سے ہلکا کر دیا جائے گا، تکلیف اس سے ہلکی کر، ان کے لیے نہیں، لیکن فلا یخفف عنہم العذاب،
ولا ہم ینصرون، کسی قسم کی ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔